الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء علیہ السلام کو نازل فرمایا، آسمانی کتابوں کا نزول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد میں نے ایک بہت لمبی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ اس آیت کو
آیت الدین کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس آیت سے ہی ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے درمیان جو فرمایا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ یہ خود ہی ایک لمبی آیت ہے۔ اگر وہ آیت کی تلاوت کر کے اگر ترجمہ کیا جائے تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت کی جو لب لباب ہے اور خلاصہ کلام ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے تعلق سے جو احادیث نبوی میں وارد ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ تو دین کہتے ہیں قرض کو۔ دین عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے قرض۔ یہ ایک ایسی چیز ہے یا قرض ایک ایسا جو معاشرے کے اندر ضرورت پڑتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 آیتوں کے اندر سود کی مذمت فرمائی ہے اور سود کو سرے سے حرام کر دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کر دیا، یعنی سود کو حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو سرے سے حرام کر دیا ہے تو معاشرے کے اندر ضرورت پڑنے پر انسان کیسے اپنی ضرورتوں کو پوری کرے یا اپنی ضرورتوں میں کس طرح سے وہ اس کو استعمال کرے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ایک بہترین نظام کا قائم کیا، یعنی قرض کے سلسلے میں۔ اور یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 282 ہے۔ ہم سب کو اس آیت کا ترجمہ پڑھنی چاہیے اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت آسان بھی ہے، چونکہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور کسی کو دیتے بھی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین نظام ہے جو اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے، خود اس کی اہمیت کو بتا دیا ہے اور اس کی پوری مکمل وضاحت کر دی ہے کہ آپ کو قرض میں کیا کیا کرنا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں یا ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ ہمیں قرض کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا ہماری ساری ضرورتیں میں تنہا پورا کر لیتا ہوں، یہ انسان کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی نفسانی کو جانتے ہوئے جب ایک طرف سود کو حرام کر دیا تو دوسری طرف اس کے بدل میں ایک بہترین چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی آیت کے اندر اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ یعنی سود دیتے دیتے ان کی اصل راس المال کو دینا یعنی دے ہی نہیں سکتے تھے، وہ لوگ عاجز آ جاتے تھے، اتنا زیادہ سود دیتے دیتے وہ پریشان ہوتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو سرے سے حرام کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ قرض کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل آیت کو نازل فرمایا اور اس کے اندر طریقہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو ان دو نظام کے اندر اگر ہم فرق دیکھیں گے، ایک سودی نظام جو سراسر ظلم پہ ہے، جو سراسر بدنظمی پہ ہے، جو ایک یعنی ایک انسان کے موقع کا یا اس کے غربت کا یا اس کا مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو دوسری جانب یہ جو یعنی قرض کا نظام ہے، یہ بہترین نظام ہے، یہ نیکی کا نظام ہے، اس سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے، سامنے والے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے اور اس کے لیے دعائیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو بھی ثواب سے نوازتا ہے۔ لہٰذا اس کے تعلق سے کئی حدیثیں آئی ہے۔ تو پہلے اس آیت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے ان میں سے 3 باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیا گیا ہے، اور ان تینوں باتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تینوں باتوں کی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان قرض لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، الی اجل مسمى کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت مقررہ، یعنی جب آدمی قرض لیتا ہے یا دیتا ہے تو پہلی فرصت پہ اس کو ایک کام کرنی چاہیے کہ اس کے ادائیگی کا وقت مقرر کرنی چاہیے۔
ادائیگی کا وقت مقرر کرنی چاہیے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی۔ دینے والا بھی یہ کہہ کر دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے دن کے لیے دے سکتا ہوں یا اتنے مہینے کے لیے دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، لیکن ضروری ہے کہ مجھے اتنے دن کے اندر تم واپس کرنا تاکہ میری ضرورت پوری ہو سکے۔ لینے والا بھی اس کے لیے وقت مقرر کر سکتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اتنے دن کے اندر، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر، جو بھی آپس میں جو ہوگا معاہدہ ہوگا اس کے اندر وہ سامنے آ جانی چاہیے اور مقررہ مدت کو لازمی قرار دینی چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک وقت مقرر کیا گیا ہے یا مدت مقرر کیا گیا ہے، اب ایسے موقع پہ ممکن ہے کہ دینے والے کے پاس سہولت نہیں ہو پایا اور وہ نہیں دے پا رہا ہے، تو وقت رہتے ہی وہ آ کر جس سے وہ قرض لیا ہے اس سے معذرت چاہنی چاہیے، اچھے انداز میں کہنی چاہیے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں دینے کا، لیکن میری سہولیت نہیں ہو پائی ہے یا میں اتنا مال جمع نہیں کر پایا ہوں، مجھے اور کچھ دن مہلت دیا جائے، مہلت دیا جائے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو اس طرح کا قرض دینے کے بعد مہلت دے گا تو گویا کہ وہ صدقہ کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے ابھارا ہے کہ قرض دینا اچھی بات ہے، اور ادھر سے دینے والوں کے لیے کہا ہے کہ تم اس کو بہتر انداز میں اس کو ادا کرو۔ تو خیر یہ حدیث آئے گی، تو پہلی بات یہ ہے جس کی تفصیل قرآن مجید کے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ وقت کا مقرر کرنا، مدت مقرر کرنا ایک۔ دوسری بات یہ ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب تم وقت مقرر کر رہے ہو تو فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو، کاغذ میں لکھ لیا کرو، تاکہ کیا فائدہ ہوگا اس سے کہ آدمی کے اندر کوئی خلفشار پیدا نہ ہو۔ انسان کا ذہن ہے وہ بھول سکتا ہے، لینے والا بھی بھول سکتا ہے، دینے والا بھی بھول سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، یعنی تم اس کو لکھ لیا کرو۔ تو گویا کہ یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو وقت مقرر کرنا یعنی مدت متعین کرنا، اور دوسری چیز ہے کہ اس کو لکھ لینا، اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ اس پر گواہ مقرر کر لینا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ مقرر کر لینا کہ جب ہم کسی سے قرض لیے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں تو اس پہ گواہ مقرر کرنی چاہیے۔ اب ہم کو ایسا لگتا ہوگا کہ اتنا ایک قرض لینے کے لیے اتنا سارا کام کریں گے، لیکن اس کے فائدے بہت ہے اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے نقصان بہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرض لے کر دے کر دشمنی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن اور حدیث کے جو بتائے ہوئے مقرر کیا ہوا جو اصول ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کریں گے تو یقین مانیے کہ یہ جھگڑا فساد سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ مقرر کر لینا۔ گواہ مقرر کرنے کے لیے بھی اس کی تفصیل اللہ نے قرآن کے اندر اسی جگہ پہ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ، یعنی 2 گواہ رہنا چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یعنی تم میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لو۔ فرمایا کہ اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ کر لو اس میں۔ یعنی پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ 2 مردوں کو اس پہ گواہی کے طور پہ مقرر کرو، اور اگر مان لیجئے 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کی گواہی بھی لکھی جا سکتی ہے، یعنی گواہی رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 عورت کی گواہ 1 مرد کی گواہ کے برابر ہوتا ہے۔ 2 عورت کی گواہ 1 مرد کی گواہ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس میں ماڈرن زمانے کے کچھ خواتین یا کچھ ایسے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے وہاں پہ ان کو یعنی اسلام نے یہاں پہ ان کو ایک نچلی طور پہ دکھایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ خاتون یا خواتین یا عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہے، دماغی یعنی یادداشت میں کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ ان کا نقص رہتا ہے، مہینوں میں ان کو کچھ دنوں کی نمازیں ان کے لیے معاف کی گئی ہے، تو اس طرح کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، تو آسانی کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنی چاہیے، یا جن کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ عورتوں کو ہر حال میں اسلام نے نیچا دکھایا ہے، ہرگز نہیں دکھایا ہے، بلکہ اسلام نے عورتوں کو اونچا دکھایا ہے۔ عورتوں کو اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ اس کو پوری کر سکے، لہٰذا اس سے
قطع نظر کسی کو بھی اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو بتایا گیا کہ 2 مرد کو گواہ کر لینا، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ مقرر کر لینا۔ یہ 3 باتیں ہیں جس پہ ہم بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ گواہ مقرر کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس سے تم مطمئن ہو، جس کو تم امانت دار سمجھتے ہو، جس سے تم اطمینان بخش تمہیں لگتا ہے، اس کو تم گواہ کر لو۔ اپنے بھائی کو بھی کر لے سکتے ہو، اپنے گھر والے کو کر لے سکتے ہو، اپنے دوست احباب کو کر لے سکتے ہو۔ کسی آدمی مقرر نہیں کیا کہ یہ گاؤں کے صدر ہونی چاہیے یا بستی کا بڑا انسان ہونی چاہیے، متقی پرہیزگار ہونی چاہیے یا حاجی ہونی چاہیے، کچھ نہیں کہا۔ جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ آدمی امانت دار ہے، یہ درست آدمی ہے، اور آپ اس کو گواہ مقرر کر لے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی مان لیجئے کہ ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں تو بس اس کے سامنے ہمارے پاس ایک کاغذ قلم رہنی چاہیے، کسی بھی 2 آدمی کو بلا کر اس پہ گواہی کر لیے، لکھ لیے، ساری چیزوں پہ دیکھیے عمل ہو گیا۔ تو اس سے فائدہ کتنا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے، قرآن مجید کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کیا، یعنی قرآن نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اور ہم نے عمل کیا، اس کا ثواب پہلی فرصت پہ ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو فوائد ہے، جو آگے چل کے خلفشار نہ ہو، آگے چل کے جھگڑا نہ ہو، آگے چل کے بدنظمی نہ ہو، تو اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیتوں سے یعنی ہمیں کتنا فائدہ ہے، یہ احکام والی آیت ہے اور اس سے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرض ہر ایک انسان لیتا ہے اور دیتا ہے، لیکن ہم اہتمام اسلامی اصول سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، بلکہ معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، یعنی ہماری ذہن ادھر چلی گئی ہے کہ اگر کوئی اس کو لکھ کے رکھتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والا کہتا ہے کیا تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ یعنی کیا تم لکھ کے رکھ رہے ہو، میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ رہے نہ رہے وہ بات کی بات ہے، قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ نے اس قانون کو بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا، لہٰذا ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ چونکہ قرض کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں اسے اسلامی اصول کے طور پہ اسلامی طریقے سے ہمیں اس کو ادا کرنی چاہیے اور لینی چاہیے، یہ اس کے اندر بتایا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کوئی انسان میسر نہیں ہے لکھنے کا، یا مان لیجئے کہ تمہارے پاس کاغذ قلم لکھنے کے لیے نہیں ہے، تو تم کوئی ایک چیز گروی رکھ سکتے ہو اس کے بدل میں، تاکہ تمہیں یاد آئے کہ یہ چیز اس کے بدل میں ہے۔ اس سے یہ ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی گروی جس کو رہن کہا جاتا ہے اگر رکھتا ہے تو جائز ہے، وہ غلط نہیں ہے کسی چیز کے بدلے۔ اب اس کے مسئلے الگ ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ کبھی کسی موقع پہ بتائی جائے گی انشاءاللہ، لیکن رہن رکھنا درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زرہ کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھے تھے، تو وہ شخص بھی آیا تھا مطالبہ کرنے کے لیے، وقت سے پہلے آیا تھا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہی غصہ ہو جاتے ہیں اس کے رویے سے، صحابہ کرام خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے ان کو روکا نہیں، بلکہ جس نے لیا ہے یعنی جو قرض دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آ کر مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے ادا کر دی جائے۔ اس کو اچھی طرح سے ادا بھی کیا اللہ کے رسول نے، اور اس کو کھانا بھی کھلایا اور باعزت اس کو رخصت بھی کیا۔ تو بہرحال گروی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرض کے تعلق سے بتایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرض کا دوسرا پہلو یہ ہے، قرض دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے، یعنی ایک آدمی کے ہم اگر ضرورت آ رہے ہیں، اس کی پریشانی پہ اگر ہم کام آ رہے ہیں اور میری اس تعاون سے اگر اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور اس کو ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا قرض دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ اگر ہے کسی کے پاس، کوئی مجبور آدمی اس کے پاس آتا ہے، کوئی تنگدست آدمی اس کے پاس آتا ہے، لاچار آدمی آتا ہے، تو وہ اگر قرض طلب کرتا ہے تو اس کو قرض دینی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سودی نظام کو جب حرام قرار دیا تو مسئلہ یہاں پہ آ گیا کہ ہر آدمی ایک دوسرا راستہ بچا ہوا ہے صدقہ کا، صدقہ و خیرات کا، لیکن ہر آدمی صدقہ و خیرات لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ وقتی طور پہ اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ قرض پہ اس کو کام اپنا نکال سکتا ہے، لہٰذا صدقہ خیر آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، بعض حدیثوں میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسا اوقات قرض صدقہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیوں؟ یہ کیا ہے اس کی کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں
تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر وہ پیسہ لوٹائے گا یا جو چیز بھی لوٹائے گا ہم اس کو اور دوسرے شخص کو بھی قرض دے سکتے ہیں، تو ایک ہی چیز سے کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے۔ جبکہ صدقہ کیا ہے، جب ہم کسی کو دے دیے تو اس کو مستقل ہم دے دیے، تو صدقہ کی اپنی جگہ پہ فضیلت ضرور ہے، لیکن قرض کی بھی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، شب معراج میں آپ نے جنت کے ایک دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا اور قرض کا 18 گنا۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، تو فرمایا کہ سائل یعنی جو قرض لیتا ہے وہ بہت مجبوری پہ قرض لیتا ہے، بہت ضرورت پہ قرض لیتا ہے، اس کو اس کی ضرورت یعنی جب اشد ضرورت پڑتی ہے تو قرض لیتا ہے، جبکہ سائل جو مانگنے والا ہے اس کے پاس مال رہتے ہوئے بھی کبھی کبھی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ بہرحال اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرض دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے، اور قرض اگر کوئی دیتا ہے تو یقیناً وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اس کو ثواب ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بندے کو، اپنے تنگ دست بھائی کو، جو آدمی اپنے تنگ دست بھائی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو یعنی سامنے کے جو پریشان حال ہے اس کا خیال رکھنی چاہیے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، من انظر میسرا او وضع عنہ، یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کا آسانی کرتا ہے، کسی تنگ دست غریب کو آسان کرتا ہے یا اس کے قرض کو اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اظلہ اللہ فی ظلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کی تلے رہے گا، اس کو عرش کے سائے کی تلے جگہ ملے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، سامنے والا بہت غریب ہے، پریشان ہے، قرض لیا ہوا ہے، وہ قرض کو ادا نہیں کر پا رہا، اور اللہ اگر ہمیں استطاعت دیا ہے تو اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، اس نیت سے معاف کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہا وہ امیر بنا میں کیوں غریب رہا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، کتنا دینا، کس کو کتنا دینا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ہمیں لوگوں کا فائدہ پہنچانی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فضیلت کے تعلق سے چند ایسی احادیث آئی ہے کہ قرض لے کر جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، یا قرض لے کر جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، یا قرض لینے کے بعد استطاعت ہونے کے بعد بھی اس کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ تو قرض کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یا بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رہنی چاہیے پوری طرح سے کہ وہ جس طرح بھی ہو قرض کو واپس کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں اس قرض کو جتنا جلد ہو سکے واپس کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے کہ یہ قرض کو ادا کرے۔ اور جو آدمی اس طرح ہے کہ قرض کو لیا ہے نہ دینے کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا قرض انسان مجبوری پہ لیتا ہے، لیتے وقت یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی شکل میں اس کو جیسا بھی ہو سکے جلد سے جلد اس کو ہم واپس کر دیں گے۔ اسی طرح سے اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قرض لیا ہوا ہے اور قرض لے کر اس کے پاس وہ استطاعت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے واپس کرنے کا، اگر ٹال مٹول کر رہا ہے تو فرمایا کہ وہ آدمی ظالم ہے، وہ آدمی فاسق ہے، یعنی وہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ظالم اور فاسق کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ آدمی ظالم اور فاسق میں شمار ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قرض لے کر دیتا نہیں ہے استطاعت ہونے کے باوجود، وہ آدمی چور ہے اللہ کے نظر میں۔ یعنی اللہ نے اس کو ایک مہلت دیا تھا، ایک شخص کا مہیا کیا، اس نے اس کی ضرورت پہ کام آئی، اب وہ اس کو واپس نہیں کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس طرح سے فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہ مجھے گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اس دعا کو اتنا کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرض لینے والا جھوٹ بولتا ہے یا تو وعدہ خلافی کرتا ہے،
یعنی جب مان لیجیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے، وہ مقروض ہو گیا ہے، تو اس کو وہ اس دینا بھی ہے تو ہم آج دیں گے کل دیں گے، یا ایسا ہے، وہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے، یا جھوٹ بولتا رہتا ہے، یا پھر وعدہ خلافی بھی اس سے ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے جن کے اوپر قرض رہتا تھا۔ سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حل علیہ من دین، کیا اس پر کوئی قسم کا قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا لا۔ تو اللہ کے رسول نے فصلی علیہ، اس پر جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر ایک اور دوسرے جنازے کو لایا گیا، پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کہ اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، تم اپنی اس کی جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ فوراً ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول فعلیہ دینہ، یعنی میرے اوپر رہا اس کا قرض، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی جنازہ پڑھائی۔ آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کی کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شہید کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہے سوائے قرض کے۔ یہ حدیث سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کیسی چیز ہے اللہ کے نظر میں، قرض کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے نظر میں، کہ ہمارے ایک شہید کے سارے گناہ معاف ہو سکتی ہے لیکن قرض معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ قرض سے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعائیں سکھائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب، ایک ایسا غلام، آزاد کردہ غلام آتا ہے جو اپنے مالک سے کسی بات پہ یعنی قسط وار وہ اس چیز کو یا جو اس کو دینا ہے دے کر وہ آزاد ہو گیا ہے، یعنی قسط وار دینے کے معاہدہ کر کے وہ آزاد ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ قسط کو میں ادا کرتے کرتے پریشان ہو گیا ہوں، بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوں۔ اللہ کے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یعنی تم اس دعا کو پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر اگر قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کو ادا کرنے کا راستہ نکال دے گا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ مجھے حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، حرام سے مجھے بچا لے، اور تمہیں بس واغننی بفضلک، تیرا فضل میرے لیے کافی ہو جائے، بقیہ دوسروں سے مجھے کوئی محتاجگی نہ ہو۔ تو یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے اور برابر دعا مانگتے رہنی چاہیے، بہت بہترین دعا ہے۔ تو بس کہنا یہ ہے کہ قرض کے سلسلے میں جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب دیکھیں گے معاشرے کے اندر کبھی کبھی یا بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے، قرض سے ہمارے اندر خلفشار ہے، ہمارے اندر انتشار ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک اگر قرض دے دیا تو پھر اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کتنی طرح کے خلفشار ہمارے نزدیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرض کو جو اہمیت شریعت نے دیا ہے ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ قرض دینے والا تو ہر حال میں نیکی حاصل کرے گا، لیکن جو ادا کرے گا، قرض واپس کرنا ہے، اس کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، قرض صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیسہ لے رہے ہیں اس کو واپس کرنا، قرض ادھار کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا، کوئی کسی کی دکان سے سامان لے لیا، اب برسوں اس کو پیسہ نہیں دے رہا ہے، وہ قرض ہے۔ وہ حالانکہ آپ اپنے اس کے دکان سے سامان لے کے آپ اپنا بلڈنگ کھڑا کر لیے ہیں، آپ گاڑی پہ گھوم رہے ہیں اور آپ کا قرض اس کی دکان میں باقی ہے، وہ بیچارہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اگر مہیا دیا ہے، مہلت دیا ہے، سہولت دیا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیجئے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جو گواہی کا جو مقرر کیا گیا ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم مان لیجیے کسی سے 50,000 لیے ہوئے ہیں، اب کسی کو ہم نے گواہ نہیں بنایا، کہیں نہیں لکھا ہے، اگر سامنے والا نہیں کہے گا تو ہمارے گھر والے کیسے اس کو ادا کریں گے؟ اگر وہ لکھا رہے گا تو گھر والے بھی ادا کر دیں گے، یا پھر اس کے جو گواہ ہیں ان کی زبانی وہ بات پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا یہ ساری حکمتیں ہیں۔ تو قرض کو ہم ایک اسلامی طریقے سے اس کا اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول کردہ قانون ہے یہ، اور بہترین نظام ہے یہ۔ ہمارے پاس ایسا نظام ہونی چاہیے کہ بیت المال کی شکل میں کہ لوگ بینکوں کی طرف نہ جائیں، سود کے پیسے وہاں سے نہ لائیں، سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے،
اگر وہ پریشان حال ہے تو ہمارے بیت المال سے ان کو کچھ اس دنوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے قرض کے طور پر دیا جائے اور وہ اسی سے پیسہ واپس لیا جائے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لینے والا اگر وقت پہ واپس کرے گا, صحیح مقررہ مدت پہ واپس کرے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپس میں پھر خلفشار پیدا ہو جائے گا. اب جھگڑا ہی دن بھر کرتے رہے, پیسہ اس سے مانگنا اس سے مانگنا. لہٰذا اگر ہم اسلامی اصول کو اپناتے ہیں, اسلامی کئی چیزوں کو اگر ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں, اسی کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت والی چیز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے خلاف اس کو نازل کیا ہے. تو جہاں سود حرام ہے وہاں پہ قرض حلال ہے, لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اصول کے طور پہ کریں. تو 2-3 باتیں خلاصے کے طور پر کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم قرض لے یا دے اس کو یعنی وقت مقرر کریں, اس کو لکھ لیا کریں اور ساتھ ہی اس میں گواہ مقرر کر لیں. انشاءاللہ اس میں بہت ہی فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم ایک اچھے یعنی فرمانبردار بھی کہلائیں گے, قرآن کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مددگار بھی ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو معاشرے کے لیے رحمت بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے ذریعے ہم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.